ناظرین، اردو چینل ادبی نشیمن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ڈاکٹر سلیم احمد صاحب کا لکھا ہوا افسانہ انہی کی زبانی عبادت۔ محلے میں غفور میاں کا گھر ہی ایک ایسا گھر تھا جہاں میرا بے روک ٹوک آنا جانا تھا۔ پورے شہر میں اس گھرانے کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ غفور میاں نے اپنے دونوں بیٹوں غفران اور عمران کی شادی بھی ایسے ہی شریف گھرانوں میں کی تھی، مگر غفور میاں کے انتقال کے بعد دونوں لڑکے جو ایک دوسرے کے برعکس تھے، ان کا ایک لمحہ بھی ساتھ گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے غفور میاں کی تربیت کی کمی کہہ سکتے ہیں یا پھر شریف گھرانے سے آنے والی شریف زادیوں کی نسوانی فطرت۔ ابھی غفور میاں کے انتقال کو 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ آپسی تنازع روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن گھر کے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی۔ عمران کی ضعیف اور بیمار ماں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس ضعیفی میں وہ اپنے کس بیٹے کے احسانوں کا بوجھ بنے اور کس کا نہیں، وہ اپنے کس لڑکے کے حصے کی ملکیت میں رہیں، یہ فیصلہ لڑکوں نے ماں کے اوپر چھوڑ دیا۔ آخرکار یہ فیصلہ تو انہیں کرنا ہی تھا۔ وہ تذبذب میں تھیں، ان کے لیے تو دونوں ان کے بیٹے تھے، پھر بھی انہیں ایک پالے میں جانا ہی تھا۔ بڑے غور و فکر کے بعد انہوں نے اپنے بڑے لڑکے، جو دنیا سے کم دین کی خدمت میں زیادہ وقت صرف کر رہے تھے، مسئلے مسائل سے بھی وہ کافی واقفیت رکھتے تھے، بلکہ لوگوں کو اس کا درس بھی دیتے رہتے، ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماں کے اس فیصلے سے عمران کو بے حد تکلیف پہنچی، مگر اس نے ماں کی خوشی کو اور اس کے فیصلے کو حصہ آنکھوں پر رکھا۔ دوسری طرف غفران احمد نے ماں کی خدمت میں کوئی کور کسر باقی نہیں رکھا۔ ہر طرح سے وہ ماں کا خیال رکھتے، مگر وہ اپنی غیر موجودگی میں اپنی بیوی کے حسن سلوک سے بالکل ناواقف تھے۔ بہو کی تکلیفوں کو ان کی ماں قسمت کا لکھا سمجھ کر اور ضعیفی میں مجبوری کے تحت برداشت کرتی رہی۔ دھیرے دھیرے بہو کی تکلیفوں کا یہ سلسلہ غفران کی عدم موجودگی سے موجودگی تک جا پہنچا۔ شروع میں تو غفران احمد نے بیوی کی حرکتوں پر اعتراض بھی کیا، مگر بعد میں وہ بھی بیوی کی طرفدار ہو گئے۔ اماں کا دالان میں اس طرح پڑا رہنا اچھا نہیں لگتا۔ میکے سے کوئی آتا ہے تو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، غفران کی اہلیہ نے کہا۔ ہاں، ٹھیک کہتی ہیں۔ میں بھی کئی دنوں سے یہی سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ پچھلے حصے کے دالان کو صاف کرا دیا جائے اور اماں کو وہیں منتقل کر دیا جائے۔ غفران نے بھی اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی، اور چند دنوں بعد ہی ماں کو ٹوٹی چارپائی کے ساتھ گھر کے پچھلے حصے میں منتقل کر دیا گیا۔ زیادہ تر گھر کا بچا ہوا اور باسی کھانا ہی ماں کے حصے میں آتا۔ ضعیف اور چلنے پھرنے سے مجبور عمران کی ماں حالات کے مد نظر زبان پر تالا لگا کر خاموشی کے ساتھ زندگی کے بچے ہوئے دن گزار رہی تھیں۔ خاموشی اور اکیلا پن ان کی زندگی کا جزو لا ینفک بن چکا تھا۔ دالان کی شہتیر پر گھونسلے میں گوریا کے 2 چھوٹے بچوں کی چہچہاہٹ ان کے دل بہلانے کا محض ایک ذریعہ تھی۔ چڑیا جب دانہ لے کر آتی تو بچوں کی چہچہاہٹ میں مزید تیزی آ جاتی۔ دونوں چونچ کھول دیتے اور گوریا ان کی چونچ میں دانہ ڈال کر دوسرے دانے کی تلاش میں اڑ جاتی۔ عمران کی ماں اپنے مختصر کھانے میں سے ایک حصہ ان چڑیوں کے لیے بھی آنگن میں ڈال دیتی۔ کچھ دنوں کے بعد گوریا کے دونوں چھوٹے بچے اڑنے لگے۔ وہ اب بڑے بلکہ جوان ہو گئے تھے، اور ایک روز دونوں گوریا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے آنگن میں چڑیا کے بچوں کی چہچہاہٹ بھی ختم ہو چکی تھی۔ غفران احمد اگر کسی کام سے پیچھے کی جانب جاتے تو ماں کو رسماً سلام اور مزاج پرسی کر چڑیے کے بچوں کی طرح چلے جاتے۔ ماں انہیں بے بس نظروں سے دیکھتی رہتی
اور بیٹے کے سلام کے بدلے ڈھیروں دعاؤں کی جھڑی لگا دیتی۔ ماں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا علم جیسے ہی عمران کو ہوا، انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے بات کر ماں کو اپنے گھر لے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران احمد ایک آزاد خیال انسان تھے۔ مذہب پرست یا مسلک پرستی کی جگہ انسان پرستی کو وہ اپنا مذہب سمجھتے تھے۔ مذہبی تعلیم کے علاوہ عصری تعلیم کو بھی ترجیح دیتے۔ آفس سے لے کر محلے میں اور رشتہ داری سے لے کر خاندان تک میں وہ دہریہ کے طور پر جانے جاتے تھے، جبکہ اونچا پاجامہ، لمبا کرتا، سر پر گول ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، پیشانی پر گھٹنے کا نشان، غرض یہ کہ مکمل طور پر اسلامی وضع قطع والے حاجی غفران احمد انہیں اسلام سے بھٹکا ہوا کہتے۔ اسلام کی تعلیم اور نماز کی دعوت کے لیے غفران احمد نے ایک طرح سے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ بات چیت کے دوران بھی ان کے ہاتھ میں تسبیح کا دانہ آگے بڑھتا رہتا۔ غفران احمد کی شادی اور گھر کے بٹوارے کے بعد میں نے بلا عذر گھر میں آنا جانا ترک کر دیا تھا۔ باہر ہی سے آواز لگاتا اور کبھی باہری کمرے میں تو کبھی باہری دالان میں بیٹھ کر گھنٹوں دعوت اور مسئلے مسائل پر باتیں ہوتی رہتی۔ کیونکہ غفران احمد ہمارے ہم جماعت بھی تھے اور دعوت اسلام کے کام میں بھی ساتھ رہتا، کئی مہینوں ہم دونوں جماعت میں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک اسلام کی تبلیغ کا کام ساتھ انجام دے رہے تھے۔ اس لحاظ سے بھی اور پرانے تعلقات کی وجہ سے بھی ہم دونوں کا زیادہ وقت ایک ساتھ گزرتا۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک روز غفران احمد نے کہا کہ ہم لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور اپنے ہی گھر میں ایک دہریہ ہے، اگر ہم اس کی اصلاح نہیں کرتے تو روز محشر ہماری بھی گرفت ہوگی۔ میں سمجھ گیا غفران احمد اپنے چھوٹے بھائی عمران کی بات کر رہے تھے۔ آپسی مشورے کے مطابق عمران احمد کو راہ حق پر لانے اور سمجھانے کی ذمہ داری میں نے اپنے اوپر لے لی۔ عمران کو راہ راست پر لانے اور اپنی بات کو مدلل طریقے سے رکھنے جیسے تمام منصوبے میں نے پہلے سے ہی تیار کر رکھے تھے۔ دوسرے روز اتوار تھا، آفس میں تعطیل تھی۔ صبح کے تقریباً 8 بجے تھے۔ میں اپنے منصوبے کے تحت عمران احمد کے گھر جا پہنچا۔ کال بیل دوائی۔ ایک چھوٹی سی بچی نے، جس کی عمر تقریباً 5-6 سال رہی ہوگی، دروازہ کھولا۔ بیٹا پاپا ہیں کیا؟ میں نے اس بچی سے پوچھا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے گھر میں چلی گئی اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر آنے کو کہا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ میز پر اردو کا تازہ اخبار اور دوسرے جریدے رکھے ہوئے تھے۔ اردو کے اخبار اور رسائل دیکھ کر خوشی ہوئی، کیونکہ اکثر مسلمانوں کے ڈرائنگ روم میں اردو کی جگہ ہندی اور انگریزی کے رنگین جریدے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خود ان لوگوں کے گھروں میں جو اردو کی روزی روٹی کھاتے ہیں، میں اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا۔ کافی دیر ہو گئی مگر عمران نہیں آئے۔ سوچ ہی رہا تھا کہ وہی لڑکی چائے کی ٹرے لے کر دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ چائے کی ٹرے میں نے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ بیٹا پاپا کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ایک بار پھر اس بچی سے سوال کیا۔ انکل پاپا ابھی عبادت میں مصروف ہیں، اس بچی نے مختصر سا جواب دیا اور اندر چلی گئی۔ لڑکی کے منہ سے لفظ عبادت سن کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ عمران احمد اور عبادت دونوں ایک دوسرے کے برعکس۔ تعجب ہے، جو شخص خدا کے بارے میں یہ کہے کہ خدا کیا چیز ہے اور خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کا یہ شعر عمران احمد اکثر اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ میں بچی کا جواب سن کر تشویش میں پڑ گیا اور کمرے کی چھت کی طرف خلا میں دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یکایک میری نظر گھر میں کھلنے والے دروازے پر پڑی۔ دروازے پر لٹک رہا پردہ بچی کے اندر آنے جانے سے پنکھے کی ہوا سے تھوڑا بہت ہٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے گھر کے اندر آنگن اور دالان صاف نظر آ رہا تھا۔ عمران احمد بے حد محتاط تکیے کے سہارے بیٹھی 80-85 برس کی ضعیفہ جو ان کی والدہ تھیں،
بھیگے ہوئے تولیے سے ان کا چہرہ صاف کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری دلچسپی اور تجسس بڑھ گیا کہ میں یہ جاننے کے بعد بھی کہ کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے، اندر کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ عمران نے اپنی ماں کو صاف ستھرا کرنے کے بعد ان کے بالوں کو سنوارا اور ناشتہ کرانے کے لیے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اس کام میں ان کی بیٹی مسلسل ساتھ دے رہی تھی۔ میں آج ایک طرف خلوص، اخلاق اور انسانی جذبات، تو دوسری طرف خود غرضی، دکھاوا اور انسانی فریب کا منظر آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب عمران احمد اپنی ماں کی خدمت سے فارغ ہوئے اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو گویا میں دل ہی دل میں نادم اور شرمندہ تھا۔ میری آنکھیں کھل چکی تھی اور بچپن میں مدرسے میں دیا گیا مولوی صاحب کا وہ درس ماں کے پیروں تلے جنت اور عبادت کے صحیح معنی سمجھ میں آ گئے تھے۔ رسمی ملاقات کے بعد میں جلد ہی واپس ہو لیا اور ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر کی جانب چلا گیا۔